اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 تا 10 سن نبی۔ عبداللہ بن ابی مغیرہ نے مطالبہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے ایک دستاویز لکھوا کر اور 4 فرشتوں کو ساتھ لے کر آئیں تاکہ یہ فرشتے آپ کے دعوی کی تصدیق کریں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ مروہ بن راشی سے ابو جہل نے اونٹ لیے مگر قیمت کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے لگا تو اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر مدد مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ گئے تو ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن کر رعب میں آ کر لرزتے ہوئے رقم اس شخص کو ادا کر دی۔ شاب ابی طالب جبل خدمہ پہاڑ کا درہ ہے جو کہ مکہ سے 3 میل دور ہے۔ شاب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب 3 سال تک رہے۔ شاب ابی طالب حضرت ابو طالب کی ملکیت تھی۔ وادی مصب میں اہل مکہ نے اکٹھے ہو کر بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ معاہدہ کیا کہ نہ ان سے شادی کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھر جائیں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت کا برتاؤ کریں گے جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علیہ باللہ قتل کے لیے ان کو ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ اس معاہدہ کی تحریری شکل منصور بن اکرمہ نے دی تھی۔ یہ معاہدہ لکھنے اور تمام قبائل کے دستخطوں کے بعد ستون غربی خانہ کعبہ میں لگایا گیا تھا۔ بنو مطلب کے تمام مسلمان و کافر افراد کے لیے تھا، لیکن اس میں ابو لہب نے شرکت نہیں کی تھی اور اس مقاطعہ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بائیکاٹ محرم 7 نبی میں شروع ہوا تھا، یہ بائیکاٹ محرم 10 نبی میں ختم ہوا تھا۔ ابتلا کا زمانہ میں محصورین نے کیکر کے پتے سوکھا چمڑا کھا کر یہ وقت گزارا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں کسی نامعلوم ترشے پر پڑا اور وہ اسے بھوک کے مارے نگل گئے تھے اور اس شے کے متعلق انہیں مرتے دم تک نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ وہ شے کیا تھی۔ شاب ابی طالب میں معصورین کی مصیبت سے سب سے پہلے ہشام بن عمر متاثر ہوئے تھے۔ شاب ابی طالب میں حکیم بن حزام معصورین کو چھپا کر کھانا بھیجا کرتے تھے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے تھے۔ ظہیر بن امیہ بن مغیرہ حضرت ابو طالب کا بھانجا تھا۔ اس نے 6 لوگوں کو ساتھ ملایا، ان میں ظہیر بن امیہ کے ساتھ مطعم بن عدی، ہشام بن عمر، ابو الخبتری بن ہشام، عدی بن قیس اور زمع بن الاسود شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو اطلاع دی تھی کہ عہدنامہ قریش کو کیڑوں نے کھا لیا ہے۔ ابو طالب نے اس بات کا تذکرہ ولید بن مغیرہ سے کیا تھا۔ شاب ابی طالب میں معصور ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھاٹی سے ایام حج میں نکلے تھے۔ قریش نے حبشہ سے ناکامی پر اہل قریش مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علیہ باللہ شہید کرنے کا انعام 100 اونٹ اور 1000 اوقیہ چاندی رکھا تھا۔ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا واقعہ 5 نبی کو پیش آیا تھا۔ اس معجزہ کا مطالبہ ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہاشم، اسود بن ابو یغوث نے کیا تھا۔ رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت مبارک سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، دونوں ٹکڑے جبل ابو قبیس اور جبل قیقہان پر موجود تھے۔ چاند اس حالت میں عصر و مغرب جتنا عرصہ رہا۔ معصوری شاب ابو طالب کے دوران حکیم بن حزام جب اپنے غلام کے سر پر گیہوں رکھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا تھا تو ابو جہل انہیں مارا پیٹا کرتا تھا۔ امیہ بن خلف کے بارے میں سورہ حمزہ آیت نمبر 1 میں یہ الفاظ کہ خرابی ہے ہر ایک بیہودہ گو آنکھ مارنے والے کے لیے کو مال اکٹھا کرتا ہے، اسے گنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ابی بن خلف کے بارے میں سورہ یاسین
آیت 78 میں یہ الفاظ آئے ہیں، ہمارے واسطے اس نے ایک مثال پیش کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا کہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا تھا۔ ابو جہل نے قریش سے کہا، تم جانتے ہو کہ زقوم جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ڈراتا ہے کیا چیز ہے؟ یہ تو مدینہ کی کھجوریں ہیں، پس دوزخ میں ہم ان کو ہی کھایا کریں گے۔ اس کے جواب میں قرآن پاک میں آیا ہے، بے شک زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہے، وہ مثل سیسا گداختہ کے پیٹ میں جوش کھائے گا جس طرح گرم پانی جوش کھاتا ہے۔ یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 43 میں آیا ہے۔ حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفار سے مکالمے کے دوران مداخلت کی تھی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاک گزرا تھا اور وہ آشفتہ خاطر ہو کر واپس چلے گئے تھے۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بطور تنبیہ سورہ عبسہ آیت 1 تا 14 نازل ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی اس پیشکش کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی پرستش سے ہمیں نفع ہوگا، اور اگر ہم حق پر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے معبودوں کی پرستش سے فائدہ ہوگا۔ آج اس بات کو آزما لیں۔ اس کے بارے میں سورہ انعام کی آیات نازل ہوئی تھیں۔ کفار جب حد سے گزر گئے اور ان کی اظہار رسانیوں میں کمی واقع نہ ہو سکی تو عذاب کے متعلق سورہ انعام آیات 21 تا 27 نازل ہوئیں۔ عام الحزن کا سال 10 نبوی تھا۔ عام الحزن میں حضرت ابو طالب نے رمضان میں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رمضان میں وفات پائی تھی۔ ان دونوں کی وفات کے درمیان 3 دن کا فرق تھا۔ ان دونوں کے وصال پر کفار نے مظالم کا سلسلہ بڑھا دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کا اثر بچوں اور عورتوں پر یہ ہوتا تھا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں آخر شوال 10 نبوی بمطابق 619 عیسوی میں طائف کا سفر اختیار کیا تھا۔ اہل طائف لات بت کی پرستش کرتے تھے۔ طائف مکہ معظمہ سے 92 کلومیٹر دور ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ طائف میں 3 سرداروں عبد اللیل، حبیب اور مسعود سے ملاقات کی تھی، جو کہ قبیلہ بنی ثقیف کے سردار عمر بن عمیر ثقفی کے بیٹے تھے۔ اہل طائف نے اپنے سرداروں کے کہنے پر سنگباری کی تھی۔ اہل طائف کے ظلم و ستم سے شدید زخمی ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ربیع کے انگوروں کے باغ میں پناہ لی تھی۔ انگوروں کے باغ کے مالک نے اپنے غلام عداس نینوا کا رہنے والا نصرانی مذہب والا تھا کے ہاتھوں انگوروں کا گچھا تشتری میں رکھ کر بھیجا تھا۔ نینوا شہر میں حضرت یونس علیہ السلام گزرے ہیں۔ عداس کے سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اسلام کے جواب میں عداس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس پر عداس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر، ہاتھ، پاؤں کو بوسہ دیا۔ طائف کے لوگوں کے پتھراؤ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے بسی کے عالم میں یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ، اپنی کمزوری اور طاقت کی کمی اور لوگوں کی نظروں میں ہیچ ہونے کی تیری طرف شکایت کرتا ہوں۔ اے رحم کرنے والے، اے رب، تو ہی کمزوریوں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ میں تیرے منور چہرے کی پناہ مانگتا ہوں، تیرے حضور عذر کرتا ہوں یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور کوئی طاقت اور قوت نہیں مگر تیرے ساتھ۔ اس دعا کو دعائے مستضعفین یا دعائے الطائف کہا جاتا ہے۔ یہ دعا عتبہ اور شیبہ بن ربیع کے باغ میں انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ کر مانگی تھی۔ الہی، تو اگر مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو گئے۔ تیرے غصے اور تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ جب تک تو راضی نہ ہو تیری رضا کا طلبگار رہوں گا۔
گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت تیرے ہی عطا کرنے سے ہے۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام بما فرشتہ پہاڑ حاضر ہوئے اور اہل طائف کو 2 پہاڑیوں اقشین کے درمیان پیس ڈالنے کی اجازت طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ زمانہ شاب ابی طالب کے دوران حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے جب سب لوگ سو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بستر سے اٹھا کر دوسری جگہ آرام کرواتے اور اس بستر پر اپنی اولاد کو سلاتے تھے۔ قریش کا آخری وفد مقاطعہ شاہب ابی طالب کے خاتمے کے 6 ماہ بعد آپ کے پاس آیا تھا۔ اس وقت آپ شدید بیمار تھے۔ وفد میں 25 افراد شامل تھے۔ وفد میں سرداران قریش میں سے عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب شامل تھے۔ انہوں نے ابو طالب کو یہ پیشکش کی کہ اپنے بھتیجے کو بلائیں اور ہمارے درمیان یہ معاہدہ ہو کہ نہ تو ہمارے دین کو چھیڑے اور نہ ہم ان کے دین کو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ لوگ ایک بات مان لیں جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیر نگین ہو جائے گا۔ آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہو اسے چھوڑ دیں۔ طائف سے واپسی اخیر ذیقعد 30 دن کے عرصہ میں ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استفسار پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت وقت آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طائف کا عرصہ قیام و سفر۔ سن 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 عقد فرمائے تھے، ایک حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ طائف سے واپسی پر فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو کنندہ اور قبیلہ بنو عبداللہ میں تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 14 قبائل کو دعوت اسلام دی تھی۔ بنو عامر بن ساسمہ، محارب بن خصفہ، بنو فرازہ، بنو غصفان، بنو مرہ، بنو حنفیہ، بنو عباس، بنو نصر بن البقاء، بنو کلب، بنو حارث، بنو سلیم، بنو عزرہ، بنو خزارمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کے متعلق فرمایا تھا آج اگر وہ زندہ ہوتا اور مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر سب کو چھوڑ دیتا۔ وادی نخلہ میں 7 جنوں نے قرآن پاک کی سورہ احقاف آیات 29 تا 34 سن کر اسلام قبول کیا تھا۔ مکہ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کے علاوہ اخنس بن شریک، سہیل بن عمر کو پیغام بھیجا تھا۔ نخلہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ ہیرا پر قیام کیا تھا، کھجوروں کے باغ میں پناہ لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کے کعبہ کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر برانہ شمشیروں کے ساتھ مطعم بن عدی اور اس کے بیٹے مامور تھے۔ قریش کے پوچھنے پر مطعم بن عدی نے یہ الفاظ کہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حمایتی اور مددگار ہوں، کوئی بھی شخص ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ کرے ورنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو خانہ کعبہ میں جا کر اہل قریش کے سامنے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائی تھی۔ سوید بن سامت اور ایاس بن معاذ سے سن کر مکہ آئے تھے اور اسلام قبول کیا تھا۔